بہت اہم خبر جو اسی عرصے میں نمودار ہوئی. یعنی ایک طرف سے رائٹرز کی سٹوری آتی ہے, دوسری طرف سے اس کو رد بھی کیا جاتا ہے, لیکن داعش خراسان کے جو ایکس پلیٹ فارم ہے اس سے ایک بڑی گرفتاری کی اطلاع دی جاتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے شریف اللہ کی حوالگی, جو ایبی گیٹ حملے کے مرکزی کردار تھے, جب ان کی حوالگی ہوئی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت اپریشیٹ کیا تھا پاکستان کو, پاکستان کی ایجنسی کو. اب سلطان عزیز عزام جن کا نام بتایا جا رہا ہے اور بہت سرکردہ جو رہنما رہے ہیں داعش خراسان کے, ان کی اریسٹ ان مئی, جو ڈفرینٹ پیجز ہیں وہ بتا رہے ہیں, لیکن اب ان کی گرفتاری ظاہر کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو الزام لگ رہا ہے پاکستان کے اوپر وہ یہ لگ رہا ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ وزٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کی ہوتی ہے, خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو, خواہ وہ آرمی چیف ہو, یا جو بھی ہو, اور اگر جب وہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے امریکہ میں اچھی ریسیپشن ملنی چاہیے, جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سنا جائے, تو تاریخ میں لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے سے کوئی نہ کوئی وانٹڈ پرسن جو ہے ٹیررسٹ, اس کو پاکستان امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے. جب شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا جنرل عاصم جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, عاصم ملک صاحب, انہوں نے بھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہائی پروفائل یہی شریف اللہ تھے ایبی گیٹ حملے کے مرکزی کردار, جی ان کو ہینڈ اوور کیا. اس کے بعد پھر ہمارے آرمی چیف کی وزٹس ہوئیں, واٹ اے ونڈرفل مین, گریٹ مین, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا. سینٹ کام کی جانب سے اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جب بھی امریکہ جانا ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کھٹک ہو رہی ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی بڑے ہائی پروفائل بندے کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے ٹو دی امریکنز. عافیہ صدیقی کو جیسے کیا گیا, مطلب بہت سے ہیں ان کے زمانے میں, تو بہت سے تھے سوائے اسامہ بن لادن کے, باقی تو انہوں نے ایک ایک کر کے جب بھی جانا ہوتا تھا تو ایک ہینڈ اوور کر دیتے. آئی مین خالد کو بھی دیا, دے ہینڈڈ خالد اوور, ابھی وہ غندوانہ بے میں, اینڈ سو آن. سو آئی تھنک اب الزام یہ لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا بڑے تیز ہیں, وہ چلاکو ماسیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ از امپورٹنٹ. تو آئی تھنک اس میں شاید کچھ وزن ہوگا اس تھیوری میں کہ کیا بات ہے, جب بھی کوئی نہ کوئی ٹرپ آتی ہے تو اس سے پہلے ایک ہماری طرف سے ایک تحفہ امریکہ کو دے دیا جاتا ہے, جس کی پھر امریکن پریزیڈنٹ کانگریس میں بھی تعریف کرتا ہے اور ویسے بھی تعریف کرتا ہے. تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آل اسمائلز, ویلکم ویلکم. تو پھر اگر وہ آپ سے کوئی ایسی انریزنیبل ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ معذرت کر لیتے ہیں, تو اس وقت موڈ ایسا ہوتا ہے کہ تھینک یو. اچھا, تو میرا خیال ہے یہ اس جو ڈیٹا ایویڈنس ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اور یہاں سے کوئی لوگ جاتے ہیں اسپیشلی فوجی, تو وہ اس قسم کی چیز ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اوکے, لیکن ڈیٹا کچھ ویب سائٹس کا یہ بھی بتا رہا ہے کہ 2018 میں ایئر اسٹرائک میں یہ شخصیت ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے, یہ ماری گئی تھی, لیکن 2021 میں ان کو ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کیا گیا, وچ از ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم. ہاں, وہ انٹرسٹنگ تو ہے, مگر اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ ایک امریکن اسٹرائک میں یہ صاحب مارے گئے تھے. اس کے بعد آئی ایس خوراسان نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ مارے گئے ہیں, تو یہ کنفرم نہیں ہو سکی یہ خبر کہ یہ عزام صاحب مارے گئے. اس کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا امریکنوں کو کہ یہ نہیں مارے گئے, اسی لیے بعد میں ان کو ایز اے ٹیررسٹ بھی وہ برقرار رہا ان کا جو تھا. اور اب تو کلیئر ہوگی نا کہ نہیں مارے گئے تھے. تو یہ تو اب کیا یہ ڈیورنگ دس ٹائم یہ ہمارے پاس تھے. آج احسان اللہ احسان کو آپ یاد کریں, جو کہ ایک زمانے میں اسپوکسمین سے, طالبان کے اسپوکسمین سے ترجمان تھے, پھر پکڑے گئے, ان سے کچھ ڈیٹا شیٹا لیا گیا, انفارمیشن لی گئی, پھر ایک دن ایسے ہوا کہ یہ غائب ہو گئے. تو اب اس کے اوپر بھی بڑی کہانیاں ہیں, تو آئی تھنک لیٹس ناٹ گو دیئر. اب یہ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ افغانستان جا رہے ہیں نہ پاکستان آ رہے ہیں. اوکے سیٹ صاحب, بٹ شریف اللہ ایبی گیٹ کنیکشن بنتا ہے امریکہ کے ساتھ, اہمیت بنتی ہے اس حوالگی کی. داعش خراسان کی اس اہم شخصیت کی حوالگی, وہ بھی ایسے میں جب کچھ انڈین اکاؤنٹس پاکستان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف داعش خراسان کے ساتھ مل کر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے. امریکہ کے لیے اس گرفتاری اور حوالگی کی کیا ہے؟ دیکھیے, انڈیا تو بہت سے الزام لگائے گا, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا, امریکہ کے پاس اپنی سورسز ہیں انٹیلیجنس کی, اگر ایسی کوئی صورت ہوگی تو وہ تو وی آر پلینگ وتھ فائر. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ہیپننگ. آئی ایس کے تو چائنیز کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, تو ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے کہ ہم کوئی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہاتھ بٹائیں جو کہ چائنا کے خلاف بھی ہے. جی, اور یہ تو سب کے خلاف ہے نا, یہ چائنا امریکہ سب کے خلاف ہے, ان کی تو گلوبل ایمبیشنز ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آئی ایس کے جو ہے وہ
ٹی ٹی اے جو ہے اس کے وہ چاہتی ہے کہ یہ ہٹے یہاں سے، یہ پاور لے لیں وہاں. اچھا. اور انہوں نے اپنے کانٹیکٹس ٹی ٹی پی کے ساتھ بنا لیے. اسی لیے جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں فکر ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو آئی ایس کے اور ٹی ٹی پی یہ اور نہ ہمارے اوپر حملے کر دیں. اور ٹی ٹی اے کے اندر اور بھی ڈویژنز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، کندہار ورسز کابل، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈین الزام ہے دس از ناٹ کریکٹ.